السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر ناول سن سائیہ کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی 37ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حویلی میں قدم رکھنے کی؟ وہ دی جان کے روم سے نکل کر راہداری سے گزر رہا تھا جب نیچے سے ابری چنگھاڑتی ہوئی آواز پر عجیب سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کی تراش میں جگہ بنائی، جیسے اسے پکار کا انتظار ہو۔ وہ آرام آرام سے قدم اٹھاتا ہوا بالائی منزل کے کھلے حصے میں چلا آیا تھا۔ میری ہمت ہونی کیوں نہیں تھی؟ گرل پر کونیاں ٹکاتے وہ سلگا دینے والے انداز میں ہنسا تھا۔ ایک مرتبہ پھر میرے بیٹے کی جان خطرے میں ڈال کر جان بوجھ کر تم کیوں غائب ہو گئے تھے؟ کیا میں نہیں جانتی؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے اس کے لیے میں تمہیں بخش دوں گی؟ وہ زخم خائی ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ ارے واہ، آپ تو بڑی ذہین ہیں، میرا خطرناک مقصد تک جان گئے۔ مصنوعی تعجب سے چونکتے اس نے جیسے ٹٹکارا لیا۔ اور رہی بات بخشنے کی تو بس 1 منٹ رکے۔ ہاتھ اٹھا کر انہیں ٹھہرنے کا اشارہ کرتے وہ اپنے کمرے کی طرف دوڑا تھا، اور جب 4 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا تو اس کے کندھے پر رائفل جھول رہا تھا۔ اتنی دیر میں نیچے ملازم سمیت سبھی جمع ہو گئے تھے، بس دی جان اور باران غائب تھے۔ شاید دیواریں ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے ان تک آواز پہنچی نہیں تھی۔ تم مجھے اس سے ڈراؤ گے؟ وہ گراتی ہوئی اس کے مقابل آئی تھی۔ ارے نہیں نازمہ صاحب، میری اتنی مجال کہاں، میں تو آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے رائفل کندھے سے اتارا تھا۔ یہ رائفل ہے، یہ دبانے سے اس میں کسی کا بھی سینہ بھون دینے والا مادہ نکلتا ہے۔ لیں پکڑے اور اپنے بیٹوں کے قاتل سے حساب بے باک کر لیں، اطمینان سے میکانزم سمجھا کر وہ اسی طمانیت سے مسکرا رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر آس پاس کے لوگوں کو صاف سونگ گیا تھا۔ ارے لڑکے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ زہرا عثمانی دہل کر بیچ میں آئی تھی۔ کیا کر رہا ہوں؟ یہی تو چاہتی ہے نا آپ لوگ ہمیشہ سے؟ تو خود کہیں جا کر مر کھپ جاؤ۔ اپنے گندے خون کا الزام ہمارے سر کیوں ڈالنا ہے تم نے؟ تنفر سے جھڑکتے سمرا عثمانی نے اس کے ہاتھ سے رائفل لے کر ایک جانب اچھالا۔ گندا خون؟ استہزائیہ ہنستا وہ ایک قدم پیچھے کو ہوا۔ مطلب آپ کے بھائی کا خون گندا ہے؟ آپ کے باپ کا خون بھی گندا ہے، اس حساب سے تو آپ کا بھی خون گندا ہوا۔ بدذوق لڑکے، زبان سنبھالو اپنی۔ صرف تمہارا خون گندا ہے اور تم ہمارا خون ہی نہیں ہو۔ ہمارا خون ایسا بے غیرت نہیں ہو سکتا، تم صرف اس طوائف کا خون ہو۔ سمرا عثمانی اس کے زناٹے دار تماچا رسید کرتے الفاظ پر بلبلائی تھی۔ وہ سر جھٹک کر عضوات میں سر ہلاتا ہوا واپس نازمہ عثمانی کے مقابل آیا تھا۔ آپ تو مجھے نہیں بخشنے والی تھی نا؟ اور آپ بالکل صحیح سمجھی ہیں، مجھے سردار بننا ہے۔ آپ سب سے یہ جاگیر، یہ عیش و عشرت سب چھین کر اپنا انتقام لینا ہے۔ یہی تو میرا ہمیشہ سے مقصد تھا، اور میری کامیابی کی راہ میں آپ کے دونوں بیٹے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو سوچا پہلے انہیں، مکاری سے کہتے وہ کمینگی سے ہنسا تو جیسے نازمہ عثمانی کی رگوں میں یکا یکھی شرارے دوڑ گئے۔ تمہاری جان لے لوں گی میں آج۔ جھپٹ کر رائفل اٹھاتے انہوں نے اس کے سینے پر رکھتے نیچے ٹریگر کو دبایا تھا، اور پھر چھناکے کی آواز کے ساتھ دل خراش چیخوں سے حویلی کی در و دیوار پر لرزہ طاری ہوتے سکوت چھایا تھا۔ دلاور، ماسا! ایک طرف سے باران نے آ کر نازمہ عثمانی کے ہاتھ سے رائفل کھینچ کر پھینکا تھا، تو دوسری طرف سے حواس باختہ شیراز عثمانی نے دلاور کو بازو سے جکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جسے اس نے تنفر سے فوراً ہی جھٹک دیا تھا۔ ماسا، ہوش میں تو ہیں آپ؟ کیا کر رہی تھی آپ؟ انہیں جھنجھوڑتے ہوئے باران کی سانس ہنوز بکھری ہوئی تھی، جو ملازمہ کی اطلاع پر دوڑتا ہوا نیچے آیا تھا۔ اگر ذرا دیر ہو جاتی تو آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس سپولے نے میرے میزان کو مارا، اس نے تمہیں مارنے کی سازش کی ہے، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ جنون اشتعال میں بری طرح مچلنے لگی تھی۔ ماسا، ہوش میں آئیں۔ اپنی تکلیف کا خیال کیے بغیر باران نے دونوں بازوؤں میں مضبوطی سے انہیں جکڑا تھا۔ اور خدارا، نکال دے اپنے دماغ سے یہ فطور، کسی نے کسی کو نہیں مارا، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ میزان کی موت سے دلاور کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ پہلی بار حلق کے بل چیخا، سب کی روح لرزا گیا تھا۔
لیکن اس نے جنید جنید جی بھائی صاحب۔ باران کی دہاڑ پر ایک جانب سن کھڑا جنید ہڑبڑا کر سامنے آیا تھا۔ بتاؤ سب کو، اس رات فارم ہاؤس پر کیا ہوا تھا؟ جی میں جنید کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ باران، جنید کو کیا معلوم اس کا؟ سمرا بیگم اپنے بیٹے کے بیچ میں آنے پر تڑپ کر بیچ میں آئی تھی۔ پھوپھو صاحب بس 1 منٹ۔ ہاتھ اٹھا کر انہیں روکتے اس نے تیز نظر جنید پر ڈالی جو بار بار حلق تر کر رہا تھا۔ باقی سب سانس روکے اگلے انکشاف کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ بس دلاور پرسکون سے سینے پر ہاتھ باندھے تماشے کا اگلا سین دیکھنے کا منتظر تھا۔ اس دن فارم ہاؤس پر میں نے ہی میزان سے کہا تھا موسم خراب ہو رہا ہے اور باقی سب گاڑیوں کی چابی دیں گے نہیں، سو وہ دلاور کی جیپ لے کر نکل جائے، اور مجرمانہ انداز میں اعتراف کرتے وہ حلق تر کرنے رکا تھا، اور میں نے ہی دلاور سے چھپ کر اس کی جیپ کی چابی لا کر میزان کو دی تھی۔ دلاور کو تو علم بھی نہیں تھا اس کا۔ میں اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میں نے سوائے باران بھائی کے کسی کو بتایا نہیں۔ وہ میں تھا، دلاور نہیں۔ پشیمانی سے گردن جھکائے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بالآخر آج اس نے اعتراف کر ہی لیا تھا۔ گو کہ سب جانتے تھے میزان کے ساتھ ہوئے حادثے کی حقیقت، لیکن ناظمہ عثمانی کے خود ساختہ سوچ اور نندوں کے بڑھ چڑھ کر اس کی سوچ کو بڑھاوا دینے کا جواز آج جنید کے اعتراف نے ختم کر دیا تھا، جس پر دونوں ہی بغلیں جھانکنے لگی تھی۔ ارے یہ تو ٹوئسٹ ہو گیا۔ مجھ حقیر سے بندے کو اب ساری زندگی آپ دونوں کا احسان مند رہنا ہوگا۔ شکریہ جنید صاحب، شکریہ باران صاحب۔ لہجے میں بناوٹی عاجزی سموئے اس نے تمسخرانہ نگاہ ناظمہ عثمانی پر ڈالی۔ کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس پر پیاری پھوپھو صاحب؟ اس کے دل جلاتے انداز پر سمرا عثمانی نے تنفر سے پہلو بدلا۔ ویسے صرف میزان صاحب والے فرد جرم کی گواہی پیش ہوئی ہے، باران صاحب والا فرد جرم ہنوز قائم ہے۔ آپ چاہیں تو اس نے دونوں بازو کھول کر اپنا وسیع سینہ پیش کرتے ہوئے اکسایا۔ دلاور بس کر جاؤ۔ اس کے رائفل اٹھانے کے لیے جھکنے سے قبل ہی شیراز عثمانی نے اس کا بازو جھٹک کر اسے پیچھے کو دھکا دیا تھا۔ آپ کے منہ میں بھی زبان ہے؟ اس نے مصنوعی تعجب سے باپ کو دیکھا۔ کمال بھائی، آج تو معجزات کا دن ہے۔ کوئی میرے حق میں گواہی دے رہا ہے، کہیں گونگوں کو قوت گویائی عطا ہو گئی ہے؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا نا؟ یہ تو سچ ہے۔ بازو پر چٹکی بھرتے اس نے استہزائیہ نگاہ باپ پر ڈالی جو تعصب زدہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہو گیا تو اندر جاؤ، مزید تماشا مت لگاؤ۔ شیراز عثمانی کا نیچا لہجہ لجاجت آمیز تھا۔ تماشا لگانا تو اس کی خون کی تاثیر میں ہے، اور جس دن سے اس کلنک کو اٹھا کر حویلی کے ماتھے پر سجایا ہے، حویلی کا تماشا بن کر رہ گیا۔ چھوڑ دیا ہوتا اسے اس کی ماں کے ساتھ تو کہیں مر کھپ جاتا، کم از کم ہماری نسلیں تو۔ آپا، زہرا عثمانی کے زہر الفاظ پر شیراز عثمانی کے لب واہ ہونے ہی لگے تھے کہ اس نے قطع کلام کیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کی بہن، چھوڑ کیوں نہیں دیا تھا مجھے؟ تم چپ رہو۔ میں چپ نہیں رہوں گا، وہ ان سے بھی اونچی آواز میں دہاڑا تھا۔ آج جب آپ کے لبوں کا کفر ٹوٹا ہی ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دے ہی دے۔ وہانی چٹان کے مانند ان کے مقابل جم کر کھڑا ہوا تھا۔ دلاور، ملازمہ کی اطلاع پر ہاپتی ہوئی عائدی جان کے پیروں سے صورتحال کی سنگینی نے جان کھینچ لی تھی۔ میری موت میرے لبوں پر ہو اور کوئی مجھے کہے کہ زندگی کے بدلے میں آپ سے خود کو جنم دینے والی عورت کے متعلق سوال کروں، تو اس صورت بھی میں موت کو گلے لگانا پسند کرتا بجائے اس سوال کو لبوں تک لانے کے۔ لیکن آج پوچھ رہا ہوں، مجھے جنم دینے والی عورت سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ کوئی تعلق تھا بھی، یا میں واقعی کسی کے گناہ کی؟ چٹاخ! اس کے اشتعال کی بھٹی سے نکلتے رقیق الفاظ کا سلسلہ زناٹے تھپڑ کی گونج کے ساتھ ہر جانب سکوت پھیلا گیا تھا۔ ہال میں موجود حاضرین کے ساتھ در و دیوار تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے برسوں سے مٹی کے مادھوں میں ڈھلے شیراز عثمانی کے اس انتہائی اقدام کو دیکھ بے یقینی سے ساکت تھے، جو بری طرح ہانپ رہے تھے۔ میں تمہارا مجرم ہوں، میں آپ سب کا گنہگار ہوں۔ مجھے چوراہے پر کھڑا کر کے جوتے مار لے، لیکن اس عورت کے کردار پر انگشت نمائی نہیں کرے۔ کم از کم تم نہ کرو، تم اس کے بطن سے جنمے ہو، تم معتبر ہو۔ صدیوں کی تھکن جنموں کی شکست لہجے میں سمیٹے آج 25 سال بعد ان کے لبوں کا کفر ٹوٹا تھا۔
معتبر؟ ایک طوائف کی وطن سے جنما بچہ معتبر کس طرح ہو سکتا ہے؟ شعلے برساتی سرخ نگاہ باپ پر ڈالتا وہ جنگلی بھیڑیے کی طرح غرایا تھا۔ یس، شی واز نوبل لیڈی، وہ کوئی کال گرل نہیں تھی، سو مائنڈ یور لینگویج۔ کشیدگی کے سناٹے میں گونجی مضبوط نسوانی آواز پر سارے تحیر زدہ سے میکانیکی انداز میں آواز کی سمت متوجہ ہوئے تھے۔ سادہ سی جینس اور کرتے پر گلے میں اسٹالر ڈالے بے انتہا خوبصورت لڑکی کو سرخ چہرہ لیے مضبوط قدم اٹھاتے اسی جانب پیش رفت کرتا دیکھ جہاں سب نے نافہم نگاہوں کا تبادلہ کیا تھا، وہیں شیراز عثمانی کی نگاہوں کے آگے ارض و سما گھومنے لگا تھا۔ اکثر لوگ مجھ سے کہتے میرے فیچرز موم سے کافی مشابہت رکھتے ہیں۔ آپ نے آج چونک کر تصدیق کر دی۔ شیراز عثمانی کے مقابل آ کر اس نے پر اعتمادی سے ان کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جن کا ذہن آندھیوں کے زد میں تھا، چہرہ لٹھے کے مانند سفید پڑا تھا۔ تم کون ہو؟ اس لڑکی کا اعتماد انداز اور شیراز عثمانی کی دیگر وجوہ ہوتی حالت دیکھ وحشت سے دلاور کا تنفس درہم برہم ہوا تھا۔ اس عورت کی بیٹی جس کے متعلق تم بیہودہ الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ الفاظ تھے یا کوئی خطرناک ایٹمی دھماکہ جو سب کی سماعت پر گرا تھا۔ دلاور دھچکا کھا کر لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے ہوا تھا، جبکہ شیراز عثمانی وہ تو شاید وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا؟ جس عورت کو مارنے کے لیے اتنے پختہ انتظام کیے تھے، جس کی موت کی خوشخبری تک آپ کو مل گئی تھی، پھر اس نے مجھے جنم کس طرح دے دیا؟ سب کی پھٹی پھٹی وحشت زدہ نگاہ اس پر تھی اور اس کے اشتعال انگیز نگاہ کا مرکز فقط وہ ادمرا شخص تھا۔ ڈونٹ وری، میں ڈی این اے رپورٹ لائی ہوں، آپ خود بھی پیٹرنٹی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ فائل فرش پر پٹکتے اس نے دونوں ہاتھ کو کھول کر خود کو پیش کیا۔ دوسرے ہی لمحے دھڑام کی آواز کے ساتھ فائل کے قریب ادمرا وجود گرا تھا۔ کتنی دلخراش چیخیں بلند ہوئی تھی، کتنے لوگ دوڑے تھے، اس کا انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ مردہ ذہن کے ساتھ انہوں نے بس ان آنکھوں کی کبھی نہ کھلنے کی دعا کی تھی اور دھندلی نگاہوں میں اس کا چہرہ لیے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ خوشگوار فضا کو یکایک کسی بددعا کی طرح باغی سیاہ بادلوں نے گھیر کر وحشت ناک آندھی کے آغوش میں پھینکا تھا۔ پتھروں میں سوراخ ڈال دینے والی طوفانی بارش، قدیم پیڑوں کو آن کی آن میں بے دردی سے اکھاڑ پھینکنے والی تباہ کن آندھی، اس پر کسی آسمانی عذاب کی طرح گرتے اولے جو کسی ظالم سپہ سالار کی طرح فصلوں کو کچل کر نیست و نابود کرتے، لہلہاتے کھیتوں میں سفید چادر تہہ دھڑتے بچھاتے جا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا یہ سور اسرافیل کی مانند خوف و دہشت لے کر اٹھی آندھی آج سب تباہ و برباد کر کے ہی دم لے گی۔ دھیم جان شیراز عثمانی کی حالت کے پیش نظر وہ لوگ اسی آندھی میں انہیں لے کر نکل پڑے تھے۔ مقامی ڈاکٹر کے مطابق انہیں میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا، انہیں کارڈیولوجسٹ کے پاس لے جانا ازحد ضروری تھا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی نبض بے انتہا سست پڑ چکی تھی۔ آندھی کا مقابلہ کرتے ہوئے گاڑی جتنی اسپیڈ میں آگے بڑھائی جا رہی تھی، کسی تنکے کے مانند اتنی ہی قوت سے ہوائیں گاڑی پیچھے ڈھکیل رہی تھی۔ تضاد جگہ جگہ گرے پیڑوں کی ٹہنیاں جان ہتھیلی پر اٹھائے کسی طرح وہ لوگ ہسپتال پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے فوراً حرکت میں آتے ہی انہیں آئی سی یو میں بھرتی کر دیا تھا، لیکن ان کی جان ہنوز خطرے میں تھی۔ مقدس باہر منہ زور طوفانی بارش نے چاروں جانب تباہیاں بکھیر رکھی ہیں، ایسے موسم میں باہر نکلنا نری بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہراسا میرال نے آخری کوشش کے تحت اس کا بازو جکڑا تھا۔ ہمیں ہر حال میں ان کے پاس پہنچنا ہے، باہر جتنا بڑا بھی طوفان ہو ہمیں نہیں روک سکتا۔ فی امان اللہ۔ وہ نقاب گراتی کڑکڑاتی بجلی، گرجتے بادل، طوفانی ہوا والے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر پورٹیکو پر کھڑی گاڑی میں جا کر سوار ہوئی تھی۔ سرکش ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے ڈرائیور نے گاڑی کو سڑک پر ڈالا تھا۔ پچھلی سیٹ پر سکڑ کر بیٹھے وہ اپنی جان اللہ کے سپرد کر قرآنی آیات کا ورد کرتی اس کی سلامتی کی دعائیں مانگنے میں مہو ہو گئی تھی۔ بی بی صاحب، یہاں سے گاڑی اندر نہیں جا پائے گی، پھاٹک کے سامنے ہی پیڑ گرا ہوا ہے۔ گلستان بہار کے کوی ہیکل پھاٹک کے آگے گاڑی روکتے ڈرائیور نے پریشانی سے بتایا۔ اس نے ایک نظر باہر ڈالی جہاں ہنوز آندھی کی شیطانیت جاری و ساری تھی، پھر بنا کچھ کہے دروازہ کھول کر اتر گئی۔ بی بی صاحب،
بی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ بھیگ جائیں گے، اولے گر رہے ہیں، آپ کو چوٹ؟ ڈرائیور نے خوفزدہ ہو کر اسے روکنا چاہا تھا، لیکن وہ ایک سنے بغیر اپنا عبایا سنبھالتی پھاٹک کی جانب لگی تھی۔ پھاٹک سے لے کر کاٹیج تک کے سفر کے دوران کتنے اولے اس کے سر، کندھے، پیٹھ پر گرے تھے، پر بنا رکے وہ لب سختی سے بھینچتی کاٹیج کی طرف کسی کملی جھلی کی طرح دیوانہ وار دوڑی چلی جا رہی تھی۔ کبھی مشہور تھی شہر میں ہماری دانشمندی کے قصے، اب تو فارغ عقل بھی ہیں۔ دیوانہ بلاتا ہے۔ اس لمحے اس کی دیوانگی دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ حاجی حکیم کی وہی سمجھدار، بردبار، سوجھ بوجھ سے کام لینے والی پوتی ہے، بلکہ اس لمحے وہ فقط شدت پسند حریف زادے کی بیوی تھی، جو اس کی سنگت کا رنگ اوڑھے اپنی فہم و فراست کو بالائے طاق رکھ کر بس اس تک پہنچنے کا جنون لیے دوڑ رہی تھی۔ بھابھی صاحب، اس کی ایک دستک پر معظم تیزی سے دروازہ کھولتا ہوا سائڈ پر ہوا۔ وہ اجلتاً اندر داخل ہوئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ آج تک کی تاریخ میں کسی غیر مرد سے کلام نہ کرنے والی مقدس بنت زکا نے آج اس شخص کے لیے 2 مرتبہ نامحرم کو مخاطب کیا تھا۔ وہ وہاں پر ہے۔ اس نے ایک جانب اشارہ کیا تو وہ بے تابانہ اس جانب لپکنے لگی کہ معظم کی آواز پر قدم رکے۔ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اس نئے انکشاف کی آندھی نے اسے تنکا تنکا بکھیر دیا ہے۔ اس طوفانی موسم میں وہ نہتہ پاگلوں کی طرح جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ اگر آپ صحیح وقت پر مجھے کال نہیں کرتی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کے ساتھ کیا ہو جاتا آج۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ نوز معظم کا لہجہ حوادث کی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ کا شکریہ۔ اس کی مدھم آواز ممنونیت سے لبریز تھی۔ میرا فرض تھا۔ میں اس کے کپڑے تبدیل کروا چکا ہوں۔ اب چلتا ہوں۔ آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو یاد کیجیے گا۔ چھاتا لے کر وہ باہر نکلا تو پہلے مقدس نے بڑھ کر دروازہ مقفل کیا تھا، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ درمیانی دروازہ عبور کر کے بیڈ روم کی طرف بڑھی تھی۔ اسے نیچے یک بستہ فرش پر دونوں پیر پھیلائے عجیب سی بکھری حالت میں پڑا ایکٹا غیر مرئی نکتہ کو گھورتا دیکھا۔ مقدس کے دل میں انیسی گڑی تھی۔ وہ عبایا ایک جانب اچھالتی مچل کر اس کے قریب پہنچی، لیکن اس کی آہٹ پر سراپا متوجہ ہونے کے باوجود وجود میں ذرا حرکت نہیں ہوئی تھی۔ میرا تعلق بارش کی طرح نہیں ہے تمہارے ساتھ کہ برسوں اور ختم ہو جاؤں، بلکہ ہوا کی طرح ہے، خاموش مگر ہمیشہ تمہارے آس پاس۔ سنیں، اس کے برف کے مانند ٹھنڈے ہاتھ پر اس نے اپنا سرد ہاتھ رکھا، لیکن بے سود۔ خدا را ایسا نہیں کرے، ہماری جانب دیکھے۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اپنی جانب کرتے وہ ملتجی ہوئی تھی۔ اس کی سرخی مائل آنکھوں میں ٹھہرا سکوت اس کی آنکھوں میں مرچیاں بھر گیا تھا۔ آپ اتنے کمزور نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ کو کمزور پڑتا دیکھنا چاہتے ہیں ہم، اور نہ ہی آپ کو پڑھنے دیں گے۔ اس کی ابتر حالت دیکھ دل سے اٹھ رہی ٹیس آنکھوں میں اترے کرب کے آنسو کو پیتی ہوئی وہ پرعزم انداز میں اسے مخاطب کرتی کھڑی ہوئی تھی۔ کبرڈ سے گرم بلینکٹ نکال کر اچھی طرح اس کے وجود کے گرد لپیٹتے کمرے میں ہیٹر آن کر کے وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ اسے سنبھالنے کے لیے پہلے اس کا خود سنبھلنا بہت ضروری تھا۔ بمشکل 5 سے 7 منٹ میں جب وہ تبدیل کر کے باہر نکلی تو اسے دروازہ کھولتا دیکھ ٹاول ایک جانب اچھالتی سرپٹ اس کی جانب لپکی تھی۔ کیا کریں آپ؟ دروازے سے چپک کر کھڑے ہوتے اس نے دریافت کیا تھا، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ جنونی انداز میں دروازہ مسلسل ہلا رہا تھا۔ آپ بیکار میں کوشش کریں، یہ دروازہ بنا چابی کے نہیں کھلے گا، اور چابی ہمارے پاس ہے۔ ہینڈل پر دھرے اس کے دونوں ہاتھوں پر گرفت بناتے وہ ایک ایک الفاظ پر زور ڈال کر بولی تو بادل نخواستہ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ چابی دے ادھر، باہر آندھی آئی ہوئی ہے، چابی دیں۔ اس کے خشک لہجے و انداز سے شناسائی کی رمق مفقود تھی۔ ہم نہیں دے سکتے۔ وہ فوراً سے دروازے کے پاس سے ہٹنے لگی کہ یکایک اس کے بے دردی سے بازو جکڑ کر کھینچنے پر گھٹی گھٹی چیخ کے ساتھ دیوار سے چپکی۔ چابی دیں۔ اس کا قطعاً اجنبی وہ بے رحم روپ دیکھ کر وہ کلیجہ مضبوط کرتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، میں کہہ رہا ہوں چابی دیں۔ اب کہ وہ بے رحم بادل کی طرح گرجا تو وہ اپنی جگہ سوکھے پتے کی طرح لرز کر رہ گئی، پر ہار نہیں مانی۔ اس وقت اگر آپ ہماری جان بھی لے لیں گے
اس قیمت پر بھی ہم آپ کو اس طوفان میں باہر نکلنے نہیں دیں گے۔ یقین نہیں آتا تو آزما لیں۔ خوف سے بری طرح کانپتی آواز میں اس نے حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ آپ میرے ضبط کا امتحان مت لیں۔ آج میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے ہر قیمت میں اس آدمی سے اپنے سوالوں کا جواب چاہیے، اس لیے چابی دیں۔ بھوکی بھیڑیا کی طرح غراتے ہوئے اس نے پوری قوت سے پیچھے دیوار پر ہاتھ مارا تھا۔ مقدس نے دونوں ہاتھ منہ پر جما کر چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ آپ نہیں جا سکتے۔ اس کا وہی ایک جملہ تھا جس پر دلاور نے پوری قوت سے سائڈ ٹیبل کو لات مارا تھا اور پھر ٹھوکر میں آئی ہر شے کو اپنی ذات کی طرح بکھیرتا ہوا دوسرے روم میں بند ہو گیا تھا۔ درمیانی دروازہ مقفل ہوتے ہی وہ بھر بھری مٹی کی طرح اپنی جگہ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ احتیاطاً اس نے دوسرے روم کا دروازہ بھی مقفل کر دیا تھا اور پرانے ساگوان کا مضبوط دروازہ توڑنا آسان نہیں تھا۔ اس جانب سے وہ بے فکر تھی، لیکن اس کا باہر کی آندھی سے بھی خطرناک غصہ دوسرے روم کی چیزوں پر ٹوٹ رہا تھا۔ اس وقت وہ زخمی شیر بنا ہوا تھا جسے شکار دکھا کر پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ ایسے میں اس کے مقابل نہ جانا ہی بہتر تھا۔ اچھا تھا وہ بے جان چیزوں پر ہی اپنے اندر کا غبار نکال لے۔ کہیں بادل پھوٹا تھا، کہیں بجلی گری تھی، کہیں سمندروں کی تہوں نے خطرناک موجوں کو سطح پر پھینکا تھا، کہیں برسوں سے آتش فشانی پہاڑ کے پیٹ میں پک رہا لاوا ابلا تھا اور ان ساری تباہیوں کو آواز دینے والی کارنامہ انجام دے کر سکون سے بیٹھی تھی۔ اور اس کے سکون کو دیکھتے ادھر سے ادھر اضطرابی انداز میں مارچ کر رہے بدر کے ضبط کا باندھ ٹوٹ رہا تھا۔ آپ یہاں میری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری میں نے اسی شرط پر لی تھی کہ آپ بنا فاطمہ بی کے خود سے کوئی حماقت نہیں کریں گی، اور آپ نے میری شرط پر خود حامی بھری تھی۔ پھر متحمل مزاج بدر کے ضبط و تحمل کی حدیں اس کی حماقت پر جیسے ختم ہوئی تھی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کی لاپرواہ خاموشی پر بدر کے لہجے میں درشتگی اتری تھی۔ ڈاکٹر، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریگریٹ مائی ایکشن، سو ڈونٹ ویسٹ یور انرجی۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر کروفر سے بولی تھی۔ وردھا، واٹ؟ میں یہاں اسی مقصد سے آئی تھی۔ میرے ان سارے ویئرڈ کنڈیشنز پر بنا اف کے ایگری کرنے کی وجہ بھی یہی تھی، بٹ انفارچونیٹلی آپ لوگ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ بیوقوف؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہم سب کے پاس سوائے آپ کو گارڈ کرنے، آپ کو بیوقوف بنانے کی کوئی کام نہیں ہے؟ اس کے الزام پر بدر کو اپنا خون ابلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بدر، حاجی حکیم نے اندر داخل ہوتے ہوئے ٹوکا۔ آئیں ابا، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں ان کے زیری خیالات۔ انہیں لگتا ہے ہم نے ہمارے خاندان، ہماری سماج، حتیٰ کہ اپنی بہن کے نئے جڑے رشتے کو تک پس پش ڈال کر انہیں بس بیوقوف بنانے کے لیے یہاں لایا ہے۔ کاش میں آپ کی بات نہ مانتا، کاش میں نے ڈاکٹر کوٹنس اور فاطمہ بی کو انکار کر دیا ہوتا۔ وہ حقیقتاً اس لمحے اپنے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ سب جب شیراز عثمانی کی طرف دوڑے تھے، وہ موقع غنیمت جان کر اسے وہاں سے نکال لایا تھا، لیکن یہ لڑکی تھی کہ اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر کے موقع کی سنگینی سے یکسر انجان ضد لگائے بیٹھی تھی۔ وردہ نے ترچھی نگاہ لمحے کے لیے اس کے تن نکوش پر ڈالی۔ آپ دونوں شانت ہو جائیں، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، آپس میں الجھنے سے کچھ نہیں سلجھنے والا۔ میری ابھی فاطمہ بی سے بات ہوئی ہے، وہ اگلی فلائٹ سے یہاں جلد از جلد پہنچنے والی ہیں۔ ہسپتال سے بھی فون آیا ہے، شیراز صاحب زیر علاج ہے۔ دونوں کو دو بدو دیکھ حاجی حکیم نے تحمل سے معاملہ ٹھنڈا کرنے کی صحیح کیا۔ میں ہسپتال جانا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ آپ؟ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی محترمہ کی وہی رٹ پر بدر کو اپنے شریان ضبط سے پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بدر، آپ جا کر عشاء کی نماز ادا کر لیں، میں بات کرتا ہوں بیٹی وردہ سے۔ حاجی حکیم کے اشارے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پلیز، میں ہسپتال جانا چاہتی ہوں۔ میں کچھ نہیں کروں گی، بس اپنے سوالات کے جواب لے کر چلی جاؤں گی یہاں سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بدر کے مقابل حاجی حکیم سے بات کرتے اس کا دکھ سے لبریز بےکل لہجہ ملتجی تھا۔ میں آپ کی کیفیت سمجھتا ہوں بچے، آپ بھی تو حالات کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شیراز صاحب ہوش میں نہیں ہیں، ڈاکٹر نے صبح تک انتظار کرنے کے لیے کہا ہے، اب پھر آپ کو فکر کس بات کی؟ یہ بات اب نکل چکی ہے، اب آپ نہیں بھی چاہیں تب بھی آپ کو اس پر بات کرنے کا موقع ملے گا، اس لیے میری مانیں، جب تک فاطمہ بھی آ نہیں جاتی یہیں رہیں۔ حاجی حکیم کے رسانت سے سمجھانے پر
وہ اپنے اندر اٹھتے، باغی لہروں کو کچلتی، ان کے احترام میں لب سی کر بیٹھ گئی تھی۔ باہر کا طوفان ہر سو تباہیاں پھیلا کر رات کی گہری تاریک سناٹے میں روپوش ہو گیا تھا۔ اندر کا طوفان بھی بے جان چیزوں پر عطاب برسا کر تھم گیا تھا۔ اب چاروں جانب دبیز وحشت ناک خاموشی کا راج تھا، جس میں وہ اپنی فکر میں ڈوبی سانسیں و دھڑکن بآسانی سن پا رہی تھی۔ گھڑی پر نگاہ ڈال کر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی درمیانی دروازے کے قریب آئی تھی۔ ہمیں بارش کا پانی برداشت نہیں ہوتا، ہماری طبیعت شدید خراب ہو جاتی ہے، خدا را دروازہ کھول دیں، ہمیں گرم پانی اور دوائی چاہیے، کھول دیں۔ ہلکی دستک کے ساتھ اس نے قصداً دھیمی آواز میں مسئلہ بتایا تھا۔ تمہاری بے کلی سے اب مجھے محسوس ہوتا ہے ہمارے درمیان حائل کوئی دیوار ہے جانا۔ پھر کئی ساتھ وہیں کھڑی دوسری جانب سے حرکت کا انتظار کرتی رہی۔ بالآخر مایوس ہو کر قدم موڑنے کو ہی تھی کہ کھٹکے کی آواز سے دروازہ کھلا اور اس کا سرد و سپاٹ چہرہ فریم میں ابھرا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب وا کرتی کہ وہ تیزی سے گزر کر واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی آئی تھی۔ فریج میں دودھ کے علاوہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی محفوظ تھیں۔ وہ وہی گرم کر کے دوائی اور گرم پانی کا تھرمس لیے چلی آئی تھی۔ آ جائیں، کچھ کھا لیں، ٹرے بیڈ پر رکھتے اس نے عام سے انداز میں مخاطب کیا تھا۔ بھوک بخود ایک مسئلہ ہے، وہ بھلا کس طرح کسی مسئلے کا حل بن سکتی ہے، کسی سوال کا جواب بن سکتی ہے؟ بنا جھجکے اس کی چوڑی کلائی تھام کر وہ اسے بیڈ کے قریب لے آئی تھی۔ بیٹھ بھی جائیں نا اب، ہمیں کھا کر دوائی لینی ہے، مزید تاخیر ہوئی تو کم از کم بھی 3 دن آپ کو ہماری تیمارداری کرنی ہوگی۔ اس کے تاثرات کو قطعاً نظر انداز کرتی ہوئی وہ خبردار کر رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اپنے شوہر کے پاس آنے کے لیے بیوی کو وجہ کی ضرورت کب سے پڑنے لگی؟ اس نے دو بدو پوچھا تو وہ زخمی نگاہوں سے اس کا پرسکون چہرہ گھورنے لگا۔ میں ڈرائیور کو کال کر رہا ہوں، آپ واپس حویلی جا رہی ہیں یا چاہیں تو اپنے ابا کے پاس چلی جائیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر خول میں لپٹا صدیوں کے فاصلے پر جانے کے لیے کوشاں تھا۔ کیوں چلے جائیں ہم؟ وہ دیوار کی مانند اس کی راہ میں حائل ہوئی تھی۔ کیونکہ میں بہت برا ہوں، نقصان پہنچا سکتا ہوں آپ کو۔ وہ بے بسی سے دبے لہجے میں پٹ پڑا تھا۔ وہ اپنے جلتے دل سے اس کا کومل وجود محفوظ رکھنا چاہتا تھا، اپنے تشنہ جذبات ٹوٹی پھوٹی شخصیت سے اس کا مکمل سراپا بچانا چاہتا تھا، لیکن وہ نادان، اپنا تن من جھاور کر دینے والی ایثار کی مورت عورت کی فطرت سے کہاں واقف تھا؟ نہیں، آپ کے حالات برے تھے۔ وہ درمیانی فاصلہ سمیٹ کر قریب ہوئی تھی۔ جھوٹ، وہ نفی کرتا رخ موڑ گیا۔ سچ، اگر آپ برے ہوتے تو حالات میں برائی اختیار کر چکے ہوتے، لیکن آپ نے نہیں کیے، یہ آپ کے اچھے ہونے کی دلیل ہے، ورنہ حالات کے سنگ بہہ جانا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ پہلو میں گرے ہاتھ کو تھامتی وہ اپنے الفاظ سے اس کے خون رشتے زخموں کی مسیحائی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے برائی اختیار نہیں کی، اس بات کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ تنفر و بدگمانی کی انتہا پر تھا۔ کیا یہ دلیل نا کافی ہے کہ میرے اللہ نے میرے توکل کا انعام آپ کی صورت دیا ہے مجھے؟ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر اس کے مضبوط پشت پر سر رکھتے اس نے اپنے دونوں نازک بازو اس کے جلتے سینے پر پھیلائے تو یکایک آتش فشاں کی طرح پکتا اس کا سینہ برف کی سیل میں تبدیل ہوا تھا۔ آپ ہماری دعاؤں کا ثمر ہیں، ہماری ریاضتوں کا انعام، ہمارے ابا کا یقین، ہمارے پروردگار کا بہترین تحفہ۔ ہم آپ کو ناآسودہ جذبات، لاحاصل حسرتوں کے نارے نفرت کا مزید ایندھن بننے نہیں دیں گے۔ آپ چاہیں تب بھی نہیں، اور یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے۔ مشک بار باہوں کا حصار تنگ کرتے اس نے اپنے حسین اظہار کی تپش سے اس برف کے پہاڑ کو پگھلایا تھا۔ مجھے یقین ہے اجازِ لمس سے ایک دن وہ خار کو بھی شگفتہ گلاب کر دے گی۔ غضب کی سرکش موجیں انتہائی سرحدوں سے گزرتی ہر پہرہ توڑ گئی تھی۔ وہ مزید خود کو بندشوں کا غلام بنانے کے بجائے اس متاع جان کے معطر وجود کو اپنے اندر سمو گیا تھا۔ وہ وجود جو اس کے لیے دوا تھا، دعا تھا، شفا تھا، رہائی تھی۔ اتنے سالوں کے درد، تکلیف، اذیتیں، نفرتیں جو ناسور بن کر اسے اندر سے قطرہ قطرہ مار رہی تھی، آنسو بن کر اس کے نازک کندھوں پر گرتے امر ہونے لگے تھے۔ آپ کو قسم ہے، اپنا فیصلہ کبھی نہیں بدلیے گا۔
شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے پوری شدت سے اس کی پیشانی پر مہر محبت لگائی تھی۔ آپ چاہیں گے تب بھی نہیں، خواہ اس کے لیے ہمیں آپ سے لڑنا ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ نفی میں سارے لاتے اس کی مخمور نگاہوں کے پیام قربت سے شرما کر اس نے پلکوں کی جھالر گرائی تھی، لیکن اب گریز و اجتناب کہاں ممکن تھا۔ وہ چل کر دیدہ دلیری سے اس کے پناہوں میں آئی تھی، اسے تسخیر کرنے، اور محبت کا تو اصول ہے، تسخیر کے بدلے تسخیر۔ یہ اچھا ہے برا ہے، فیصلہ تم نے ہی کرنا ہے، تمہارے سامنے ہے جو میرا کردار ہے جانا، میری جانب چلے آؤ، یہی میری تمنا ہے، بدلتے موسموں کا بھی یہی اصرار ہے جانا۔ جیسے لامتناہی شعاعیں ایک نقطے پر ٹھہر جاتی ہے، جیسے پورے گلستان کی خوشبو ایک عطر کی شیشی میں سمٹ جاتی ہے، جیسے قوس قزح کے سارے حسین رنگ ایک قطرے میں مکید ہو جاتے ہیں، جیسے کہ رات کی گھور تاریکی چاند کی بالی میں سمٹ آتی ہے، ویسے ہی آسودہ ناآسودہ جذبات، درد، مسرت، حسرتیں و تشنگیاں، اذیتیں، انکئی حقیقتیں، سب ان وصل کے پرفسوں لمحوں میں ٹھہر کر یک رنگ ہو گئے تھے۔ تھم گیا تھا اندر ابلتا ہوا آتش گیر مادہ، رک گئی تھی ہیجان خیز ذہن میں چلتی آندھیاں، کٹ گیا تھا روح کو لہو لہو کرتے خیالوں کا سلسلہ، جم گیا تھا رگوں میں لہو بن کر دوڑتا بے سکونی و بے کلی کا سلسلہ۔ اس کا پاکیزہ وجود، اس کا معتبر احساس، اس کا مسیحائی کی تاثیر میں لپٹا لمس، اسے اس کرب و اذیت کی جلتی ہوئی بستی کے دھواں و غبار والی فضا سے بہت دور کہیں چاند کی وادیوں میں لے گیا تھا، جہاں ہر سو سکون تھا، بس سکون جس کی تلاش میں 25 سال سے اس کی روح تڑپ رہی تھی، اس کی گھنے گیسوؤں کی چھاؤں میں ٹھہر کر، اس کی پرخمار خوشبو میں بہک کر، نرم دلربا قربت میں کھو کر، اس کی مسیحائی کو اپنے خالص جذبوں کا خراج پیش کرتا، ہر منظر اپنے ذہن سے محو کر چکا تھا، ہر سو فسوں و سرور کا سما بندھا تھا۔ کتنی کلیاں تھیں جو لجا کر چٹکی تھی، سرسراتی شریر ہواؤں کے نرم جھونکوں نے جن کی شرمگی خوشبو کو سمیٹ کر کھڑکیوں سے ان پر نچھاور کیے تھے۔ بدلیوں کو چھاٹ کر نکلا چاند اس بے کل روح کی تکمیل پر مسکراتا ہوا بدلیوں سے اٹکیلیاں کرتا ہوا تنہا سفر پر نکل گیا تھا۔ پاکیزہ رشتے میں سکون ہے، اور اس سکون نے دلاور عثمانی کو بکھرنے سے پہلے سمیٹ لیا تھا۔ بے شک نکاح وہ تعلق ہے جو بشر کو مکمل کرتا ہے، اور ادھوری ہر شے بے سکون ہے، اور آج دلاور عثمانی کی تکمیل نے اس کی بنجارہ روح کر بھٹکنے سے بچا لیا تھا۔ ہائے وہ لوگ حساس طبیعت والے، اپنے ہونے کی اذیت سے بھی مر جاتے ہیں۔ یک بستہ طویل رات کی وحشت میں ڈوبی تاریکی کو بالآخر صبح کی پہلی کرن کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے۔ سرد راہداری میں ساری رات فکر وسوسوں کی ہولناک میں گرفتار، دعائیں خیر کرتے ہوئے آنکھوں میں گزار دینے والوں کو ڈاکٹر نے زندگی کی نوید سنائی تھی۔ اندر پڑے وجود کی گہری تاریکی میں ڈوبے بھاری ذہن پر عجیب سی آواز نے دستک دی تھی۔ جسم کی پوری قوت صرف کر اپنے برف کے بھاری سیل کے مانند جمے وجود کو حرکت دینی چاہیے، نتیجے میں بس ہاتھ کی انگلی کو معمولی سی جنبش دینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آکسیجن ماسک کے ذریعے سانس کھینچتے ہوئے انہوں نے اب کے بھاری پپوٹوں کو واہ کرنا چاہا تو بمشکل ہی دھندلی سی آنکھیں کھلی تھیں۔ ٹین ٹین کی ملی جلی آوازوں نے ذہن کو کچھ اور جھنجھوڑا تو آنکھوں کے آگے چھائی دھند کچھ واضح ہوئی۔ وہ اس وقت کسی انجان جگہ موجود تھے جہاں چاروں جانب مشینیں ہی مشینیں تھیں جن کے تار ان کے وجود سے جڑے تھے۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نقاہت و کمزوری نے اجازت نہ دی تھی، تو شکستگی سے کوشش ترک کرتے ایک مرتبہ پھر اپنے آس پاس نظر گھمائی۔ وہ ہسپتال کے انتہائی نگہداشت والے کمرے میں تھے۔ ان کے انتہائی سست روی سے بیدار ہو رہے ذہن نے تصدیق کیا تھا۔ میں یہاں دکھتی کنپٹیوں کے ساتھ انہوں نے خود کلامی کی تو ذہن کے پردے پر کل کا دھندلا سا منظر لہ رہا، بنا تکلیف کے پرواہ کیے ذہن پر کچھ اور زور دیا تو پھر رفتہ رفتہ گزشتہ کل کا سارا منظر کسی فلم کی طرح ذہن میں چلنے لگا۔ سمیہ ایک چہرے پر نقطہ ٹھہرتے ہی پپڑی زدہ لب تڑپ کر پھڑپھڑائے تھے۔ ساتھ ارد گرد موجود مشینوں کی آواز یکایک تیز ہوئی تھی۔ سینے کی دائیں جانب
شدید قسم کی درد کی لہر اٹھی تھی جسے تھامنے کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھانا چاہا، لیکن نکاہت و کمزوری نے بالکل ان کے وجود کو مفلوج کر دیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے بری طرح تڑپ تھے۔ انہوں نے سختی سے آنکھوں کو میچا تو گرم گرم آنسوؤں کی دھاریں کن پٹی میں جذب ہونے لگیں۔ بڑھتے درد کے ساتھ ان کی برداشت کی حد ختم ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے جان موت کے سپرد کرتے آنکھیں موندی تھی۔ ذہن واپس تاریکیوں میں ڈوبنے سے پہلے انہوں نے ارد گرد نامانوس کئی آوازیں سنی تھیں۔ غالباً ڈاکٹرز تھے جو ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان لگا رہے تھے، یہ پوچھے بغیر کہ وہ یہ زندگی چاہتے بھی ہیں یا نہیں۔ ان کے فگار لبوں کو زخمی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ان سے کب پوچھا گیا تھا بھلا ان کی چاہت؟ ہمیشہ زندگی نے خود ہی تنکے کے مانند انہیں جدھر مرضی ادھر اڑا دیا تھا۔ حسرت کچھ اور، وقت التجا کچھ اور۔ کون جی پاتا ہے اپنے مطابق زندگی یہاں؟ آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ ذہن ایک مرتبہ پھر تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ وہ اب خطرے سے باہر ہے، پوری طرح ہوش میں ہے۔ آپ کے بابا صاحب نے آپ کو لے کر آنے کے لیے کہا ہے۔ رو رو کر اپنی حالت خراب کر چکی رضوانہ بیگم کے شانے پر ہاتھ رکھتے دی جان نے ان کی ڈھارس بندھائی تھی۔ بیٹے کی حالت اور ماضی کی راکھ کی ڈھیر سے اٹھی انکشاف کی نئی چنگاری نے خود ان کی حالت دگرگوں کر دی تھی، لیکن انہوں نے کڑے وقت میں مضبوط بنتے ہوئے کل سے سب کو سنبھالا تھا، خاص طور پر رضوانہ بیگم کو۔ ابھی بھی داجی کا فون سن کر وہ سیدھا انہی کے پاس آئی تھی۔ اماں صاحب آپ ماں ہیں، اور ماں سے بہتر اولاد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ کبھی غلط ہو سکتے ہیں۔ ان کے دونوں ہاتھ تھامتے اتنے سالوں میں پہلی بار انہوں نے سوال کیا تھا۔ جواباً دی جان کا سر نفی میں ہلا تھا۔ پھر ان کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے اماں صاحب؟ کیوں وہ ہر مرتبہ کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیوں انہیں ایک کرب مسلسل سے گزرنا پڑتا ہے؟ آخر کیوں اتنی اذیتیں لکھی ہیں ان کی قسمت میں؟ وہ شدت غم سے پھٹ پڑی تھی۔ دی جان نے ترہم بھری نگاہوں سے ان کی بکھری بکھری حالت کو دیکھا، شاید اس لیے کہ وہ بہت جذباتی ہے اور جذباتی لوگ اپنا دفاع کرنا نہیں جانتے، اور انسان کی بقا کے لیے دفاعی صلاحیت ہوا پانی کی طرح لازم و ملزم ہے۔ آپ تیار ہو جائیں، نکلنا ہے۔ گہرے دکھ سے لبریز انداز میں جواب دیتے وہ نکل گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں تیار ہو کر رضوانہ بیگم نیچے آئی تھی، جہاں حویلی کی ساری ہی خواتین دی جان کے ساتھ ہسپتال نکلنے کے لیے تیار تھی۔ آپ لوگ وہاں عیادت کے لیے جا رہی ہیں، عیادت ہی کیجیے گا۔ کوئی بھی ایسا موضوع غلطی سے بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں جس سے ماحول میں کشیدگی بھرے۔ اس موضوع پر دوبارہ تبھی بات ہوگی جب چچا صاحب اور داجی چاہیں گے۔ آپ جائیں۔ باران نے نکلنے سے قبل سبھی کو بے لچک انداز میں تنبیہ کیا تھا، جس پر سبھی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ویسے بھی کل شیراز عثمانی کی نیم جان حالت دیکھ کر ان کی فکر میں کسی نے ان باتوں کو نہیں چھیڑا تھا، پر احتیاطاً اس نے وارن کر دیا تھا۔ پھر یکے بعد دیگرے 4 گاڑیاں حویلی کی گیٹ سے نکلی تھی۔ اب حویلی میں فقط چند ایک ملازم کے علاوہ باران اور میرال ہی بچے تھے۔ تمام پھولوں کی خوشبوؤں کا امتزاج ہے وہ۔ دیار حسن میں ایک شخص ہے گلاب نما، جو نہ دیکھتے تمہیں ہم تو نہ ہوتی یہ قباحت، نہ صدقے تیرے ہوتے نہ یہ دل شکار ہوتا۔ فون بند کرتے اس نے کھڑکی سے باہر سیڑھیوں پر بیٹھے دلاور کی پشت کو دیکھا، جو شہنشاہ کے ساتھ مصروف تھا۔ صبح سے وہ اس سے کتراتی، جھجکتی ہوئی گریزہ سی گھوم رہی تھی۔ دیدہ دلیری سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے والی آنکھیں آج اس کی آہٹ سے بھی لرز کر گلنار آرزوؤں پر سجدہ ریز ہو جاتی تھی۔ لیکن اب دی جان کی کال سننے کے بعد ایک مرتبہ پھر اسے دیدہ دلیری کا ثبوت دینا تھا۔ طویل سانس کھینچ کر وہ دروازے تک گئی تھی۔ سنیں؟ جھجکتی آواز پر گردن ترچھا کر کے دیکھا، وہ ڈور فریم میں نظر جھکائے کھڑی تھی۔ شہنشاہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہاں، بتانے کے ساتھ اس نے خود ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا تو وہ چاروں ناچار سیڑھیوں پر نکل آئی۔ شہنشاہ نے اس پر نظر پڑتے ہی سونڈ اٹھا کر آواز نکالتے خوشی کا اظہار کیا تھا، جس پر وہ مبہم سا مسکرائی تھی۔ بیٹھ جائیں۔ اسے ہنوز کھڑا دیکھ کلائی سے تھام کر پہلو میں بٹھایا تو مقدس کا نازک سا دل اچھل کر منہ کو آیا تھا۔ وہ اتنی اہم بات کرنے آئے اور حالت اس کی قربت نے لب پر پھڑانے کی بھی نہ چھوڑی تھی۔ ذرا سا کھسک کر ہمت مجتمع کرنا چاہا،
لیکن کلائی گرفت میں ہونے کی وجہ سے دل محسوس کر رہ گئی۔ بابا کو ہوش آ گئے۔ حویلی سے سب ان کی عیادت کے لیے گئے ہیں، ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اس کی کلائی پر سے نرم گرفت کمزور کرتے وہ قطعیت سے بولا۔ آپ کے بابا ہیں وہ، جو موت کے منہ سے واپس آئے ہیں؟ وہ زور ڈال کر بولی۔ مجھے کھیتوں کے لیے نکلنا ہے۔ وہ جھٹکے سے اٹھا تھا، عضلات واپس تن چکے تھے۔ ہم ہسپتال جا رہے ہیں۔ وہ بدو بدو کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو میں نے نہیں روکا، وہ اندر داخل ہو گیا تھا۔ لیکن ہم آپ کو روکیں گے خود کو اذیت دینے سے، وہ پھر مقابل تھی۔ اس طرح روکیں گی؟ میری اذیتوں کی وجہ کی تیمارداری کے لیے مجھے لے جا کر؟ یہ حفاظت کا کون سا طریقہ ہے؟ اس کی آنکھوں میں کاٹدار استہزاء اترا تھا۔ آپ کے پاس ان سے نفرت کی 1000 وجہ ہوگی۔ آپ کے رشتے میں رنجشوں عداوتوں کا ناتمام سلسلہ ہوگا، لیکن یہ ساری حقیقتیں مل کر بھی آپ کے رشتے کی حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ آپ ان کے بیٹے ہیں، اور ایک بیٹے کا دل اس وقت صرف ان کی سلامتی کے لیے کوشاں ہے۔ خود کو پتھر مت ظاہر کریں۔ میں پتھر ہی ہوں، کم از کم ان کے لیے۔ وہ رخ پھیرتا منکر ہوا تھا، اور اس پتھر کے سینے میں دھڑکتے دل کا راز اس کی آنکھیں کھول رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتی وہ وثوق سے بولی تو وہ بے بسی سے اس کا دل بھرا چہرہ دیکھنے لگا۔ اور کوئی ہوتا تو وہ اپنے خول میں سمٹ بھی جاتا، لیکن یہ آنکھیں تو اس کے اندر اتر کر ہر بھید پا لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مت جائیں، ہمیں لے چلے بس۔ آپ جانتے ہیں ہم اتنا طویل سفر کسی نامحرم کے ساتھ نہیں کر سکتے، اور حویلی کی گاڑی نکل چکی ہے۔ پینترا بدل کر اس نے کام لگایا تو وہ اس کی چالاکی پر اش اش کر اٹھا۔ آ جائیں۔ مدھیم سی دستک پر باران نے اوراق کی گردان میں مصروفی اجازت دیا تھا، جس پر دل تھامتی ہوئی وہ ملازمہ کے ہمراہ 2 ٹرے اٹھائے اندر چلی آئی تھی۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز ہنوز ہاتھ میں تھامی کتاب کی جانب متوجہ تھا۔ بابو صاحب، بھابھی صاحب کے لیے دوائی اور کھانا لے کر آئی ہیں۔ میرال کو خاموش دیکھ ملازمہ نے پہل کی تو اس نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھا، پھر مصروف ہو گیا۔ اس کے اجنبی انداز پر میرال کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آپ جائیں۔ ملازمہ کو بھیج کر اس نے 1-2 ادھر ادھر پڑی چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھا۔ صوفے پر موجود طے شدہ کپڑوں کو کبرڈ میں رکھتے کئی بار درز دیدہ نظر اس پر ڈالی، جو ہنوز اجنبی بنا تھا، یوں جیسے اس کا وجود وہاں موجود ہی نہ ہو۔ نچلا لب سختی سے دبا کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی تھی۔ آپ کی پٹی بدلنی ہے، آپ ذرا سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں۔ تھک کر اس نے خود دوبارہ مخاطب کیا، لیکن بے سود۔ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ مجھے میری غلطی کا احساس ہے، مجھے دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کے ذاتی معاملے میں۔ اس کے بے اعتنا رویہ پر اس کے آنسو پلکوں سے موتی بن کر ٹوٹے تھے۔ آپ کو رونے اور لوگوں کی خدمت گزاری کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ ناگواریت سے ٹوکنے پر اس کی گردن کچھ اور نیچے جھکی تھی۔ میں شرمندہ ہوں، اتنا کہ اگر وہ گولی میری جان لے لیتی تب بھی آپ میرے آخری دیدار تک کو نہ آتی۔ اللہ نہ کرے۔ اس کے صفاق الفاظ پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ بھیگی بھیگی آنکھوں میں خوف کسی آسیب کی طرح وحشت بن کر چھایا تھا۔ ہم رکھتے ہیں دعویٰ کہ ہے قابو ہمیں دل پر، مگر وہ سامنے آ جائیں تو یہ بات جدا ہے۔ کیوں؟ غلط کہہ دیا؟ میرے دشمن تک میری عیادت کر کے گئے ہیں، اور منکوحہ صاحبہ نے ایک چھت تلے رہتے ہوئے بھی زحمت نہیں اٹھائی۔ وہ ان بھیگی آنکھوں سے گریز برتتا ہوا مزید کٹھور ہوا تھا۔ میں شرمندہ تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ پر میرا سایہ پڑے اور آپ کی جان خطرے میں پڑے۔ اس کی بدگمانیوں سے حواس معطل ہونے کے باعث زبان پھسلی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے تو… اس کے بعد پکڑنے پر وہ حواس باختہ سی کھڑی ہوئی تھی۔ کون سایہ اور خطرہ؟ کلائی سے تھام کر بے درد جھٹکا دیتے باران نے اسے پہلو میں گراتے سختی سے باز پرس کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتری غصے کی لالی کی وحشت ہی ایسی تھی کہ ذہن پر نقش ہو چکی باتیں جو مقدس کے سمجھانے کے بعد دھندلی پڑ گئی تھی، بے ساختہ لبوں سے پھسلتی چلی گئی تھی۔ او مائی گاڈ! اس کی خود ساختہ کلیہ کو سن کر باران نے دونوں ہاتھوں میں سر تھاما تھا۔ اس کی حقیقتاً اس لمحے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ غصہ کرے، افسوس کرے، یا اس لڑکی کو یہاں سے کہیں غائب کر دے۔
آخر کس طرح اس صدی میں جی رہی تھی وہ، ایسی وہ سیدھا سوچ لے کر؟ میں آپ کو پاگل تک سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس درجے کی فرسودہ سوچ رکھنے والی کنوتی لڑکی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں تعصف ہی تعصف تھا۔ میں ایسا سوچا کرتی تھی، اب نہیں سوچتی۔ آپ برا نہیں منائیں پلیز، میں اپنی پہلی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ اب پھر وہ بری طرح ہراساں ہوئی تھی۔ اب رونا بند کرے، مجھے روتے ہوئے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ اس کے خوف سے ٹوکنے پر اس نے فوراً تابعداری کا مظاہرہ کرتے چہرہ صاف کیا تھا، جس پر غصے میں بھی باران کے لب مسکرا دیے تھے، جسے فوراً ہی اس نے چھپا لیا تھا۔ اب پٹی بدلیں گی یا تابعداری سے ہی زخم بھرنے کا ارادہ ہے؟ اس کی حالت سے ہز اٹھاتے لہجہ کرخت ہی رکھا تھا۔ نہیں، آپ ہاتھ دینا۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ پورا بندہ ہی لے لیں؟ جی؟ اس کے حونک پن سے آنکھیں پھیلائی۔ میرے ہاتھ میں درد ہے، ادھر نہیں مڑ سکتا، تکلیف نہ ہو تو آپ ہی ادھر آ جائیں۔ سر جھٹکتے اس نے بات بنایا تھا، نہ جانے یہ لڑکی کب اس حونک پن کے فیض سے باہر نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دل بدمزہ ہوا تھا۔ جی، جبکہ وہ ٹرے اٹھائے دوسری جانب آ کر بیٹھتی، بازو پر بندھی پٹی کھولنے لگی تھی۔ خون میں لت پت زخم دیکھ اس کے لبوں سے بے ساختہ درد بھری سسکاری خارج ہوئی تھی۔ اف، اتنے آنسوؤں کا ذخیرہ آپ آخر لاتی کہاں سے ہیں؟ پلکوں پر اٹکی موتی کو پور پر چنتے وہ حیرت سے جاننا چاہ رہا تھا۔ یہ گہرے زخم کو آپ معمولی کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کم از کم بھی 3 دن ہسپتال میں رہنا چاہیے تھا، ڈاکٹر کی نگرانی میں رہتے تو بہتر ہوتا۔ اب دیکھے زخم کی حالت آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے کس قدر خراب ہو گیا ہے۔ اف اللہ! زخم کی حالت دیکھ کر وہ فکر سے مغلوب لہجے میں جھاڑ پلاتی باران کو حیران کر گئی تھی۔ اس نے تحیر سے پھیلی آنکھوں میں اس کا سلونا فکر و غصے کی تمازت سے تمتماتا چہرہ دیکھا۔ آپ خود سے بھی اتنا بول لیتی ہیں؟ مجھے لگا تھا بس۔ کزن جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے پر لطف انداز میں چھیڑا، جس پر وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ آپ کو مجھے مزید شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے سے ہی شرمندہ ہوں۔ وہ خفگی کا اظہار کرتی زخم صاف کرنے لگی۔ عجب دھوپ چھاؤں سا روپ لے رہی تھی آج یہ لڑکی، ابھی ہراساں، ابھی حونک، ابھی غصہ تو ابھی خفا۔ باران کی آنکھوں میں اس کے بدلتے روپ نے دلچسپی کے رنگ اتارے تھے، پر وہ لطیف جذبات کو دباتا گویا ہوا تھا۔ میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں ہے، میں بس آپ کو بتانا چاہتا ہوں تابعداری اور اندھی اطاعت میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے سائڈ پر اس کو نگاہوں کی گرفت ملی ہے۔ وہ اب کے اپنائیت کے آمیزش لیے بولا تھا۔ جواباً وہ بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے اپنا کام کرتی رہی تو وہ طویل سانس فضا کی سپرد کرتا مزید گویا ہوا۔ میرال، کسی کی مرضی کو ہرگز بھی اپنی زندگی کا حاصل مت بنائیں۔ مرضیوں کا کیا ہے، بدل جایا کرتی ہے، پر اس پر منحصر ہو چکے لوگ مر جاتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے ہر موت پر کفن و دفن جیسے مراحل واجباً طے پائے۔ اتنا کافی ہے کہ آپ نے خود کو محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے حقیقت پر منبی تجزیہ پر میرال کے لبوں کے کنارے پر بھی کسی مسکان سمٹی تھی، اور جس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو وہ کیا کرے؟ گانٹھ لگا کر اس نے سوز و الم میں لپٹا بے بس سوال اس کے سامنے رکھا۔ جواباً باران کے نیم والب پیوست ہوئے تو اس کی فعال لبوں سے درد سی آہ خارج ہوئی۔ تم بزدل ہو، مظلوم بنتی ہو، ناکارہ ہو، کنوتی ہو، فرسودہ عقیدوں کی پجاری ہو، دقیانوسی ہو، اوروں کی مرضیوں کی غلام ہو، کٹ پتلی ہو۔ ایسے سینکڑوں دل شکن الفاظ دور سے نظارہ کرنے والوں کے لیے کہنا بہت آسان ہے، کیونکہ وہ سہنے والوں کی بے بسی نہیں سمجھتے۔ دلگیر مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس نے بھری بھری آنکھیں باران کی جانب اٹھائیں، جس میں کتنی بے بسی کی داستان رقم تھی۔ ایک بے حد عام سی لڑکی جو یتیمی کی بددعا کے ساتھ پیدا ہوئی، جس نے ہر آسائشات ہوتے ہوئے بھی اپنی ماں کو ہمیشہ بے سکون پایا، جو رخصتی سے محض 3 دن پہلے بیوہ ہو گئی، جس کا آخری سہارا اس کی ماں اسے بے سائبان چھوڑ منو مٹی تلے جا سوئی، جس کے سگے ماموں نے اس کی سرپرستی لینے سے انکار کر دیا، جو ایک بیوہ کی حیثیت سے رخصت کر کے سسرال لائی گئی۔ اس سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ کس کے زام پر وہ بہادر بنتی؟ کس حیثیت سے وہ اپنی مرضی کے مطابق چلتی؟ کس حق سے وہ لڑی در لڑی لڑکتے آنسو ہاتھ کے پشت سے صاف کرتی؟ وہ خود کا مذاق اڑاتی دل گرفتگی سے ہنسی تو باران کو اپنے سینے کی دائیں جانب
درد کی لہر سی اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد دوائی لے کر آرام کر لیں۔ 2 دن سے آپ نے بالکل آرام نہیں کیا۔ اپنے امڑ کر آ رہے آنسوؤں پر بند باندھتی وہ بیڈ سے اترنے لگی تھی کہ باران نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اب آپ کے پاس حق، حیثیت اور ایسا انسان بھی ہے جس کے زام پر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، کچھ بھی۔ حق سے اس کا دل بھرا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا اس نے دونوں انگوٹھے اس نے بھری بھری آنکھوں پر پھیرا تو وہاں ٹھہرے موتیاں ملائم گالوں پر پھسلتے بے مول ہو کے۔ نظر سے گفتگو، خاموش لب، تمہاری طرح۔ غزل نے سیکھے ہیں انداز سب تمہاری طرح۔ میرال اس کی مہربانی پر بنا مزاحمت کیے آنکھیں مونتی سانس رو گئی تھی۔ وہ بھی تھک چکی تھی۔ اب ایک شجر مہربان چاہیے تھا سستانے کے لیے، ایک کندھا چاہیے تھا سر رکھ کر بے فکری کی نیند لینے کے لیے، ایک دل چاہیے تھا دل کی باتیں بنا جھجک کہہ دینے کے لیے۔ کوئی ہے؟ دروازے پر ہوئی مدھم دستک پر فسو زائل ہوا تھا۔ دونوں ہچکچا کر فاصلے پر ہوئے تھے۔ آپ دوائی لے کر آرام کریں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دیجیے گا۔ کہنے کو ہی بے حد عام سے الفاظ تھے، پر یہ عام الفاظ ان کے مابین رشتہ کا حسین احساس لے کر ادا ہوئے تھے، جس کے سماعت میں اترتے ہی باران عثمانی کے دل نے یک کے بعد دیگرے کئی بیٹ مس کیے تھے، اور اگر کل وقتی تیمارداری درکار ہو تو دہلیز عبور کرتے عقب سے ابھری معنی خیز ہانک پر اس کے دھڑکنوں کا انتشار دگنا ہوا تھا۔ اس کے سرپٹ بھاگ جانے پر طویل اور پرسکون فضا کے سپرد کرتے آنکھیں بھونتا وہ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا گیا تھا۔ کوئی بڑا انقلاب نہ سہی، ادنا سی پیش رفت تو ہوئی تھی، کم از کم اس کے دل نے ان کے مابین رشتے کو قبول تو کیا تھا۔ ابھی کے لیے اتنا اطمینان کافی تھا۔ کہتے ہیں پتھر بھی سینے میں پتھر کا ہی سہی مگر دل رکھتا ہے۔ پھر تو وہ ایک عمر سے رشتوں کا قہر جھیلتا ہوا آ رہا انسان تھا جس نے فقط اپنے بھرم رکھنے کے لیے، اپنے احساسات چھپانے کے لیے پتھر کا پوشاک پہنا تھا۔ پھر کس طرح ممکن تھا اس کا دل نہیں پسیجتا؟ پتھر بننے کی ہر جتن کر ہارتا ہوا وہ اس لمحے اس شخص کے سرہانے کھڑا تھا جس سے وہ بے انتہا نفرت کا اظہار کرتا تھا، جس سے بے انتہا نفرت کرنے کی اس کے پاس لامتناہی وجوہات تھے، لیکن کوئی بھی بڑی سی بڑی وجہ آج تک اس کے اندر پادرانہ شفقت کے لیے سسکتے بچے کو قائل نہیں کر پائی تھی۔ وہ شخص سے نفرت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا، اور اس احساس نے ہمیشہ اسے دوہری اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ نقاہت زدہ پر یقین آواز پر یکٹک ان کا زرد چہرہ دیکھ رہا وہ ہڑبڑا کر برق رفتاری سے واپسی کے لیے مڑا تھا، لیکن اس کا ہاتھ ان کی گرفت میں آ گیا تھا۔ گرفت کیا تھی؟ ایک جھٹکے کی مار، لیکن وہ جھٹک نہیں پایا تھا۔ تم نے ایک سوال کیا تھا، جواب نہیں لوگی؟ اتنی قوت ہے آپ میں جو میرے سوال کا بوجھ اٹھا سکے؟ وہ تنفر سے مڑا تھا۔ شیراز عثمانی کے پپڑی زدہ لبوں پر اذیت بھری مسکان ٹھہری تھی۔ بات قوت کی نہیں ہمت کی ہوتی ہے، اور موت کے بے حد قریب جا کر مہلت و ہمت دونوں لے کر آیا ہوں۔ بے فکر رہو، تمہارا جواب دیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اپنی حالت پر خود استہزائیہ ہنسے۔ اس کی کن پٹیاں ان کے طرز الفاظ پر سلگنے لگی تھی۔ مجھے کسی کی فکر نہیں ہے۔ ان کا ہاتھ الگ کر کے بستر پر دھڑتا وہ تیز قدموں دروازے کی سمت لپکا تھا۔ تمہاری بیوی تمہاری ماں کا زندہ عکس ہے۔ ہینڈل کی جانب گیا ہاتھ پشت سے ابھرے ان الفاظ پر ہوا میں معلق ہوا تھا۔ اتنی پاکیزہ، اتنی معتبر تھی وہ کہ ان کے دامن پر ان کو میرے نصیب میں لکھنے کے لیے اس رب کے حضور سجدہ شکر بجا لانا فرض تھا مجھ پر، لیکن میں ناقدرہ قدر نہیں کر سکا ان کی۔ تقدیر نے بڑی فیاضی سے مجھے 2 موقع دیے تھے، اور دونوں ہی میں نے اپنی کم ہمتی کے باعث گنوا دیے۔ کرب و ملال سے خود کلامی کرتے 2 گرم گرم خلش و پشیمانی کے آنسو ٹوٹ کر کن پٹی میں جذب ہوئے تھے۔ وہ منجمد قدموں کو گھسیٹتا ہوا روم کے احاطے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ سمیہ، پورے 20 سال بعد یہ نام ان کے زخمی دل نے شدت سے پکارا تھا۔ تم کھولنا میری ماضی کی کتابوں کو، جو تھا وہ رہا نہیں، جو ہوں کسی کو پتہ نہیں۔ یہ فاطمہ بھی ہیں، سمیہ بیٹی کی بہترین دوست، اور وہ واحد شخصیت جو قصۂ ماضی کے ان اوراق سے واقف ہیں
جو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر نظر انداز ہو گئے، یا آپ سب کی زندگی کے اس اجنبی مگر کلیدی کردار کی زندگی کے ہر پہلو سے آگاہی رکھتے ہیں، جس سے بر وقت آپ لوگ آگاہ ہو جاتے تو یقیناً آج حالات مختلف ہوتے۔ حاجی حکیم کے 90 تلے باوزن الفاظ میں فاطمہ بی سے متعارف کروانے پر سب نے اس پروقار سی خاتون کی جانب الجھی سی نگاہ اٹھائی تھی۔ اور آپ کس طرح جانتے ہیں یہ سب کے ذہن میں کلبلاتے سوال کو شہباز عثمانی نے زبان دیا تو حاجی حکیم کی بوڑھی آنکھوں میں ملال اترا۔ سالوں پہلے جب میں مدرسہ جامعہ میں درس دیا کرتا تھا، وہاں سمیہ بیٹی میری شاگرد تھی۔ تب حقیقت میرے علم میں نہیں تھی، اور جب بات میرے علم میں آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر یہ آپ لوگوں کا اندرونی معاملہ تھا، مجھے اپنی مداخلت موزوں نہیں لگی۔ حاجی حکیم کا لہجہ ملال کے غبار میں لپٹا بھاری گرد آلود سا تھا۔ تو پھر آپ لوگوں نے اب کیوں زحمت کی؟ شہباز عثمانی کا لہجہ تیز ہوا تھا۔ شہباز، داجی نے درشتگی سے ٹوکا تو وہ نگاہ جھکا گئے۔ معذرت، لیکن ہم نے زحمت شوقیہ نہیں اٹھائی۔ کسی معصوم کی زندگی اور موت کا سوال بن چکا تھا، ماضی کی ادھوری باتیں، تشنا بھاو، سو مجبوراً ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ لیکن ہمارا مقصد قطعاً بھی آپ کی زندگیوں میں تلاطم لانے کا نہیں تھا۔ بس آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، شاید ان چیزوں کو ایسے ہی سامنے آنا تھا۔ داجی نے مبہم انداز میں بدر کو ٹوکتے باقی سب کو مزید بات کو طول دینے سے نگاہوں ہی نگاہوں میں تنبیہ کیا تھا۔ شیراز خیر سے ہسپتال سے واپس آ جائیں تو ہم تسلی سے اس پر بات کریں گے۔ اپنی نشست چھوڑتے ہی داجی نے بات سمیٹا، جس پر سب نے ازبات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں جی، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آلموسٹ دلاور کی مدر کی بیک سٹوری اب ہمیں پتہ چلنے ہی والی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ان کی بیک سٹوری بھی جان لیں گے کہ آخر کیا ہوا تھا، وہ کیوں چھوڑ کر چلی گئی تھی شیراز عثمانی کو، یا پھر ان دونوں میں علیحدگی کیوں ہو گئی تھی، کیا ہوا تھا، کیا ماجرا تھا، یہ ہمیں پتہ چلے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ لیکن بات جس کی اٹک گئی وہ ہے مضراب عثمانی اور رخسار عثمانی۔ ان دونوں کی کہانی تو اٹکی رہ گئی۔ مضراب کا تو رشتہ معظم کی دادی سا نے مانگ لیا ہے، اور رخسار، اس کا تو معظم سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، اسے فکر ہی نہیں ہے معظم کی۔ لیکن اس کی بھی اپنی کوئی بیک سٹوری ہے، جس طرح سے وہ پریشان رہتی ہے، سب سے الگ الگ رہتی ہے، یا اتنی کڑوی کڑوی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی بیک سٹوری ہے۔ اور کیا سٹوری ہے، ہوپ فلی ہمیں وہ بھی جلدی پتہ چل جائے گا۔ ناول ہمارا پہنچ چکا ہے آلموسٹ اپنے چرن سیما پر، اور آپ سب سے زیادہ میں انتظار کر رہی ہوں کہ میں جلدی سے یہ ناول کمپلیٹ کروں تاکہ میں دوسرا ناول سٹارٹ کر سکوں۔ کافی لمبا ناول ہے، کافی زیادہ لمبا ناول ہے۔ تو ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔